اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 کا آخری سبق 34واں سبق ہم نے پچھلے لیکچر میں مکمل کر لیا تھا، اور آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سبق کی تمارین جو ہے ان کو حل کریں گے، ذہن میں یہ بات رکھتے ہوئے کہ اس سبق کا مین ٹاپک جو ہے وہ غیر منصرف اسما ہے۔ تو چلتے ہیں جی تمارین کی طرف اور دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ جی ورد فی ھذا الدرسی، اس سبق میں وارد ہوا ہے، کیا وارد ہوا ہے؟ امثلۃن، کچھ مثالیں۔ تو امثلۃن جو ہے یہ وردہ کے لیے فاعل ہے۔ ورد فی ھذا الدرس امثلۃ للممنوع، ملا کر پڑھیں گے للممنوع من الصرف۔ ہم غیر منصرف کہتے ہیں، یہ ممنوع الممنوع من الصرف کی ٹرمینالوجی استعمال کریں گے۔ وہو الاسم المعرب، اور وہ اسے ڈیفائن کر رہے ہیں، اور وہ معرب اسم ہے، وہ معرب اسم ہے الذی، جو لا یلحقہ التنوین، جس کے ساتھ تنوین نہیں ملتی۔ یہ وہ معرب اسم ہے جس کے ساتھ تنوین نہیں آتی۔ معرب اسم کی جب بھی بات ہوگی تنوین ذہن میں آ جانی چاہیے، لیکن الممنوع من الصرف یہ وہ معرب اسم ہوگا جس میں تنوین نہیں آئے گی۔ وہو علی نوعین، اور یہ دو نوع کا ہے، دو قسموں کا ہے۔ نوعن، ایسی نوع، یہ بدل ہے نوعینی سے۔ یمنع من الصرف، جو کہ ممنوع من الصرف ہوتا ہے، لعلۃ واحدۃ، ایک ہی وجہ سے۔ ونوعن، اور دوسری قسم جو ہے وہ یمنع لعلتین، دو وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے۔ تو وہی بات جو ہم نے پڑھی تھی کہ یا تو دو سبب ہوں یا پھر ایک سبب ہو، تو انہوں نے ان کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ ایک کو وہ لائیں گے جن میں ایک سبب جو ہے وہ وجہ بنتا ہے غیر منصرف ہونے کی، اور ایک میں وہ لائیں گے جو دو سبب بنتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اچھے طریقے سے آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ الممنوع من الصرف لعلۃ واحدۃ، ایک وجہ جو ایک سبب ہے، ایک علت ہے ممنوع من الصرف کی، وہ کیا ہے؟ نمبر 1، ما کان مختوما بالف التانیث المکسورۃ او الممدودۃ یا الممدودۃ، وہ اسم جو کہ مختوم ہو، ختم ہو، ٹھیک ہے، خاتم ختم کرنے والا اور مختوم جس پر ختم کیا جائے، جو کہ مختوم ہو، جس پہ ختم ہو رہا ہو، جو ختم ہو رہا ہو کس کے ساتھ؟ بالف التانیث، الف تانیث کے ساتھ۔ اور الف تانیث دو طرح کی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، یا تو المکسورہ یا ممدودہ، ٹھیک ہو گیا۔ وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ، اور اس کی مثالوں میں سے مرضا، الف مکسورہ، دنیا الف مکسورہ، حبلا الف مکسورہ، فتاوی الف مکسورہ، ہدایا الف مکسورہ، صحرا الف ممدودہ، حمراء الف ممدودہ، فقراء الف ممدودہ، اصدقاء الف ممدودہ، ٹھیک ہے۔ معنی آپ کو بتایا، مرضا یہ مریض کی جمع ہے، مرضا۔ دنیا اس کے معنی آپ کو آتے ہی ہیں۔ حبلا کہتے ہیں پریگننٹ عورت کو۔ فتاوی فتوے کی جمع ہے۔ ہدایا ہدیت ان کی جمع ہے۔ صحرا اردو میں جسے ہم صحرا کہتے ہیں اس کے لیے۔ حمراء ریڈ مؤنث کلر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فقراء فقیر کی جمع ہے، اور اصدقاء صدیق کی جمع ہے۔ تو ایک تو وہ تھا اسم جس کے آخر میں الف تانیث آ رہا ہو، الف تانیث چاہے الف ممدودہ آ رہا ہو یا الف مکسورہ آ رہا ہو۔ دوسری کیٹیگری ہے ما کان علی وزن منتہی الجموع، جو کہ منتہی الجموع کے وزن پر ہو، منتہی الجموع کے وزن پر ہو۔ وہو ما کان علی وزنی، اور بتا رہے ہیں کہ وہ یہ منتہی الجموع کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو کہ ان دو وزنوں پر ہوتا ہے۔ یہ وزنینی ہے نا، وزنانی وزنینی، اللہ کی وجہ سے حالت جر استعمال ہوئی، وزنانی کی وزنینی، اور وزنینی کا نون ڈراپ ہوا اضافت کی وجہ سے، مضاف ہونے کی وجہ سے۔ علی وزنی دو وزنوں پر آتا ہے، ایک ہے مفاعل
اور ایک ہے مفائل. اسے آپ لے لیں مساجد اور اسے لے لیں مصابیح. وَأَشْبَاهِهِمَا وَأَشْبَاهِهِمَا اور ان دونوں کے مشابہ جو اوزان ہیں. ٹھیک ہو گیا. وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ اور اس کی مثالوں میں سے مساجد و مفاتیح. مساجد مسجد کی جمع ہے, مفاتیح مفتاح کی جمع ہے. وَفَنَادِقُ فندقن ہوٹل, فنادق و شوارع شارعن کی جمع, ورسائل رسالہ کی جمع, وفناجین فنجان کی جمع کپ, واسابیع اسبوع ہفتہ اس کی جمع, وثعابین ثعبان سانپ ناگن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں, اس کی جمع ثعابین. تو آپ کو پہلی کیٹیگری بتائی ہے انہوں نے, دو میں ڈیوائیڈ کیا ہے. ایک وہ ہیں جو کہ الممنوع من الصرف لعلۃ واحدۃ, ایک ہی وجہ سے ممنوع من الصرف ہوتے ہیں, اور وہ کون سے بتائے ہیں؟ ایک وہ اسماء ہے جن کے آخر میں الف تانیث آ جائے, وہ چاہے الف ممدودہ ہو چاہے الف مکسورہ ہو, اور دوسرے وہ اسماء جو کہ منتہی الجموع کے وزن پر ہوں, اور منتہی الجموع کے وزن انہوں نے بتایا کہ دو وزن مفاعل اور مفاعل یا ان کے مشابہ یعنی سملر ان کے ہوں. وَكَذَلِكَ يُمْنَعُ مِنَ الصَّرْفِ الْمُفْرَدُ الَّذِي عَلَى وَزْنِ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ. بڑا اہم پوائنٹ جی بتا رہے ہیں آپ کو. اور اسی طرح غیر منصرف وہ مفرد اسم ہوگا, وہ واحد اسم بھی ہوگا جو کہ منتہی الجموع کے وزن پر آتا ہے. منتہی الجموع کا وزن آپ کے سامنے آ گیا نا, ایک مفاعل کا وزن ہو گیا اور ایک آ گیا مفاعیل کا وزن, یا اس سے مشابہ وزن جو بھی ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مفرد اسم واحد اسم بھی منتہی الجموع کے وزن پر آتا ہے, یعنی ان اوزان میں سے کسی وزن پر آتا ہے, تو اس کو بھی غیر منصرف ہی ٹریٹ کیا جائے گا. جیسے مثال لیں, وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ اور اس کی مثالوں میں سے تماتم, دیکھیں یہ ہے ٹومیٹو, ٹماٹر کے لیے تماتم. وَبَطَاطِسُ پوٹیٹو آلو. تباشیر یہ بھی منتہی الجموع کا وزن ہے, چوک جو ہوتا ہے آپ کا اس کے لیے لفظ ہے. سراویل یہ شلوار کے لیے نارمل عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے, ٹراؤزر آپ کی زبان میں ہم کہیں گے. تو یہ دیکھیں سب واحد ہیں, لیکن یہ چونکہ منتہی الجموع کے وزن پر آ رہے ہیں لہٰذا انہیں بھی غیر منصرف ہی ٹریٹ کیا جائے گا. الممنوع من الصرف لعلتین, پہلا تھا جی ایک وجہ سے, یہ ہے دو وجوہات کی بنا پر جو غیر منصرف ہوگا. وَهُوَ اِمَّا عَلَمٌ, وہ یا تو علم ہوگا, وَإِمَّا صِفَةٌ یا پھر صفت ہوگا, یا علم ہوگا یا پھر صفت ہوگا. دیکھتے ہیں جی آگے کیا کہہ رہے ہیں. العلم الممنوع من الصرف, یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ ایک تو انہوں نے بتایا نا کہ ایک ہی وجہ سے جو غیر منصرف ہوگا وہ اسماء کون سے ہیں جی, وہ دو طرح کے ہیں. ایک اسماء وہ ہیں جن کے آخر میں الف التانیث آ جائے, وہ الف التانیث چاہے الف ممدودہ کی شکل میں آئے چاہے الف مکسورہ کی شکل میں آئے, یا اسم منتہی الجموع کے وزن پر ہو. اب وہ منتہی الجموع کا وزن جو ہے وہ مفرد میں بھی آ سکتا ہے اور جمع میں تو آتا ہی آتا ہے. اب وہ بتا رہے ہیں جو دو وجوہات ہوتی ہیں نا, وہ دو وجوہات یا تو علم میں ہوتی ہیں یا پھر صفت میں ہوتی ہیں. اب علم کی وجوہات بتا رہے ہیں. العلم الممنوع من الصرف یمنع العلم من الصرف اذا کان, علم ممنوع من الصرف ہوتا ہے, غیر منصرف ہوتا ہے جب نمبر ایک مؤنثن, وہ مؤنث ہو. ومن امثلتہ اور اس کی مثالوں میں سے آمنۃ, زینب, حمزۃ, مؤنث ایگزامپل دے دی. اذا کان العلم المؤنث ثلاثیا, جب علم مؤنث علم تین حرفی ہو, ساکن الوسطی, تین حرفی ہو اور تین حرفوں میں درمیان والا حرف ساکن ہو, کا جیسا کہ ہند و دعد و ریم, یہ تین ایگزامپلز دی انہوں نے. تین حرفی یعنی ثلاثی اور درمیان والا حرف ساکن. تو بتا رہے ہیں اگر ایسی صورت ہو مؤنث علم کی تو جازا صرفہ و منعہ, تو اس کی صرف بھی جائز ہے اور
اسے غیر منصرف پڑھنا بھی جائز، یعنی اس کو منصرف پڑھنا بھی جائز ہے اور غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے۔ وَصَرْفُهُ اولا، اور اس کو منصرف پڑھنا جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے، اولا زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ علم جو ہے وہ غیر منصرف کب ہوگا؟ جب وہ مؤنث ہو۔ تو گویا ایک سبب انہوں نے بتا دیا علم ہے، اب علم کے ساتھ وہ دوسرے سبب کو جوڑ رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو علم کے ساتھ ایک جڑ گیا جی مؤنث کا، ٹھیک ہے، تو یہ دو سبب ہو گئے، علم پلس مؤنث، علم پلس مؤنث، اور مؤنث میں تانیث لفظی، تانیث لفظی میں گولتا، گولتا پلس تانیث معنوی، تانیث معنوی جو ہم تفصیل سے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ تو علم کے ساتھ دوسری کیا ملائیں گے جی؟ نمبر 2 آجمین، علم کے ساتھ دوسرا سبب کون سا اکٹھا ہوگا؟ اجمی، جسے ہم نے عجمہ میں پڑھا ہے، وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ إِبْرَاهِيمُ وَبَاكِسْتَانُ وَلَنْدَنُ۔ ماشاءاللہ۔ اذا كان العلم العجمی ثلاثیاً، جب اجمی علم 3 حرفی ہو، ساکن الوسطی، 3 حرفوں میں سے درمیان والا حرف ساکن ہو، مذکرن، مذکر، انصرفا، اسے منصرف پڑھا جائے گا، وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ، اس کی مثالوں میں سے نوحن، دیکھیں اجمی ہے لیکن 3 حروف پر مشتمل ہے، شیثن، لوتن، جرجن، خانن، شاہن۔ الحمدللہ ساری چیزیں آ گئی۔ اما الثلاثی ساکن الوسط المؤنث، اچھا، اور اگر وہ مؤنث ہو، یہ تو تھا نا کہ مذکر ہو تو اس کو آپ منصرف پڑھیں گے، اور اگر ثلاثی 3 حرفی درمیان والا حرف ساکن وہ مؤنث ہو تو اسے غیر منصرف پڑھا جائے گا۔ وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ، اور اس کی مثالوں میں سے بلخ و حمص و نیس مدینۃ فی فرنسا، یہ شہر ہے فرانس میں، و موش مدینۃ فی ترکیہ تھا، اور موش جو کہ ایک ترکی میں ایک شہر ہے۔ تو الحمدللہ جی بہت اچھی انفارمیشن جو ہے آپ کے سامنے الحمدللہ آ رہی ہے۔ 2 سبب ہو گئے جی۔ تیسرا سبب، یعنی اب جو 2 وجوہات ہیں نا غیر منصرف ہونے کی، وہ بتا رہے ہیں کہ وہ 2 وجوہات، ان 2 میں سے ایک تو علم ہوگا لازمی، ٹھیک ہے، اور علم کے ساتھ کچھ نہ کچھ ملا ہوا ہوگا، اور دوسری لازماً صفت ہوگی۔ تو ابھی علم کو ہم کر رہے ہیں، علم کے ساتھ ایک ہم نے ملایا تانیث کو، اور علم کے ساتھ دوسرا ملایا ہم نے عجمہ کو، تیسرا مل رہا ہے معدول، وہی عدل والا۔ ای کانا علی وزن فعل، یعنی عمر کا وزن جو ہے نا، ظفر کا وزن، بس وہ وزن یاد رکھ لیں، فعل، ومن امثلتہ عمر و ظفر و زحل و حبل و قزح، ٹھیک ہو گیا جی۔ عمر، ظفر یہ ایک عالم کا نام ہے، اور زحل یہ آپ کا ستارہ جو ہے، حبل ایک بت کا نام ہے، اور قزح جو ہے یہ ہے آپ کے مزدلفہ میں ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے۔ چوتھی چیز جو علم کے ساتھ مل کر 2 سبب بنائے گی وہ ہے مختومن بِأَلِفٍ وَنُونٍ زائدتین، وہ اسم جس کے آخر میں الف اور نون زائد ہو، زائد سے مراد اس کے حروف اصلیہ میں سے نہ ہو۔ وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ مَرْوَانُ وَرَمَضَانُ وَشَعْبَانُ وَعُثْمَانُ۔ 5ویں کیٹیگری جو علم کے ساتھ مل کے 2 سبب بنائے گی وہ ہے علی وزن فعل، بلکہ وزن نہیں، یہ وزنی ہونا چاہیے، علی وزن فعل، فعل کے وزن پر، فعل کا وزن۔ وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ احمد و یزید، احمد اور یزید۔ 6ٹھی کیٹیگری مرکباً ترکیباً مزجیاً، وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ، یعنی وہ جو مرکب ترکیب والی بات ہے نا وہ آ رہی ہے یہاں پر، معدی قریب و حضر موت۔ تو گویا یہ 6 کیٹیگریز جو ہیں، یعنی اسباب منع و صرف۔ دیکھیں میں اگر آپ کے سامنے جو ہم نے پکچر شروع میں رکھی تھی اس کو آپ کے سامنے رکھوں تو 9 اسباب ہیں جو کہ اسباب منع و صرف کہلاتے ہیں۔ ان میں سے 2 سبب ایسے ہیں جو قائم مقام 2 سببوں کے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے جی الف التانیث اور منتہی الجموع کا صیغہ، وہ الگ ہو گئے، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ باقی کتنے بچے جی؟ باقی بچے ہمارے 7۔
ساتھ میں سے انہوں نے کہا ہے کہ جو دو سبب استعمال ہوں گے نا اس میں یا تو علم لازمی ہوگا یا صفت لازمی ہوگی. علم کے ساتھ انہوں نے پہلی چیز ملائی تانیث کو, ٹھیک ہے, تانیث اس میں تانیث مانوی بھی آ گئی اور گولتا بھی آ گئی, تانیث لفظی بھی آ گئی, ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے ملایا اجمع کو, تیسرا انہوں نے ملایا عدل کو, چوتھا ملایا الف و نون زائدہ تان کو, اور پانچواں ملایا انہوں نے وزن فعل کو, اور چھٹا بنایا انہوں نے ترکیب کو. تو یہ 6 جو ہیں ان کے ساتھ علم جو ہے یعنی معرفہ وہ لازماً ملا ہوا ہوگا. اب دیکھتے ہیں صفت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا کیا مل سکتا ہے. الصفت الممنوعۃ من الصرف, تمنع الصفت, صفت جو ہے وہ من الصرف یعنی غیر منصرف ہوتی ہے, ممنوع من الصرف ہوتی ہے اذا کان جب وہ ہو نمبر 1 علی وزن افعل, افعل کے وزن پر ہو, صفت افعل کے وزن پر ہو, مثلا اکبر, احسن, احمر, سمپل. وَيُشْتَرَطُ فِيهَا, اور اس میں یہ شرط رکھی جاتی ہے اللہ تؤنث, کہ اس کی مؤنث نہ بنائی جائے بالتاء, تا کے ساتھ, ٹھیک ہے, یہ شرط اس میں ہوتی ہے. فَإِذَا أُنِّثَ بِالتاء, اور جب اس کی مؤنث تا کے ساتھ بنائی جاتی ہے تو انصرفہ وہ پھر منصرف ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ارمل, ارمل کہتے ہیں عربی زبان میں اس شخص کو جس کی بیوی فوت ہو گئی ہو, ٹھیک ہے, اس کو ارمل کہتے ہیں. فَإِنَّ مُؤَنَّثَهُ أَرْمَلَةٌ, اس لیے کہ ارمل کی مؤنث جو ہے وہ ارملۃن آتی ہے, تو ارمل کا لفظ جو ہے یہ منصرف ہوگا. اگرچہ دیکھ لیں یہ بتا رہے ہیں کہ وزن جو ہے افعل کا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث جو ہے وہ تا کے ساتھ نہ بنائی جائے. اب آپ کو پتہ ہے اکبر کی مؤنث تا کے ساتھ آتی ہے, اکبر کی مؤنث کیا ہے, کبرا, تا نہیں آ رہی اینڈ پہ. احسن کی مؤنث حسنا, احمر کی مؤنث ہمرا, تو اینڈ پہ تا نہیں آ رہی, اگر تا آ گئی تو پھر اس کو منصرف ٹریٹ کیا جائے گا. یہ پوائنٹ بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی الحمدللہ. اگلی کیٹیگری ہے علی وزن فعلان, صفت کے ساتھ فعلان کا وزن آ جائے تو وہ غیر منصرف ہوگا. ومن امثلتہ جوعان, شبعان, عطشان, پیاسا, وملعان, بھرا ہوا, ٹھیک ہے. اور تیسری صفت کے ساتھ چیز کیا آ سکتی ہے, دوسرا سبب جو اس میں بنے گا وہ ہوگا معدولہ یعنی عدل. والصفت المعدولۃ شیئان, 2 چیزیں ہوں گی جی, العدد الذی علی وزنی فعال و مفعل, 2 وزنوں پر جو ہے وہ عدد آئے. ومن امثلتہ ثلاثو, یہ ثلاثو جو ہے دیکھیں فعال کے وزن پر آ رہا ہے. ورباع و مثنا و مثلثو, اب یہ مثنا جو ہے, مثنا اور مثلثو یہ آ رہا ہے آپ کا مفعل کے وزن پہ. فَثُلَاثُ مَعْدُولَةٌ عَنْ ثَلَاثَةٌ ثَلَاثَةٌ, تو ثلاث کا لفظ جو ہے یہ کہاں سے پھیرا گیا ہے, یہ ثلاثۃ ثلاثۃ سے پھیرا گیا ہے. اور ایک پوائنٹ یہ بتایا اس میں, اور دوسرا انہوں نے بتایا ہے کلمۃ اخر. تو بتا رہے تھے کہ عدل جو ہے صفت میں وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو انہوں نے عدد بتا دیا 2 وزنوں پر, اور دوسری بتا رہے ہیں کلمۃ اخرى. اخرى, اخر جو ہے کلمہ یہ والا انہوں نے الگ سے اس کو مینشن کر دیا. آگے چلتے ہیں. اب احکام الممنوع من الصرف بیان کر رہے ہیں جی, احکام کیا ہیں غیر منصرف کے. تو سارا انہوں نے اکٹھا کر دیا جی, آپ نے ان کو خود اب اپنے طور پہ اکٹھا کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. احکام الممنوع من الصرف, الممنوع من الصرف لا ينون, غیر منصرف اسم جو ہے لا ينون, اس پہ تنوین نہیں آتی, ایک. نمبر 2 وَيُجَرُّ بِالْفَتْحَةِ, اور اس کو جر دی جاتی ہے فتحہ کے ساتھ, زبر کے ساتھ جر دی جاتی ہے. مَالَمْ يَكُنْ مُضَافًا, کب, اس وقت جب وہ مضاف نہ ہو, او محلہ بالیا, اس پر الف لام داخل نہ ہوا ہو. فَإِذَا أُضِيفَ, پس جب اسے اضافت دی جائے گی, او حلیہ, یا اسے زیور پہنایا جائے گا, بھی ال کا یعنی ال لگا دیا جائے گا اس پہ, تو جر بالکسرتی, اس کو زیر کے ساتھ کسرہ کے ساتھ جر دی جائے گی. نحو, مثال کے طور پہ درست فی مدارس کثیرۃ, درست فی مدارس کثیرۃ, میں نے بہت سارے مدارس میں پڑھایا. درست فی مدارس المملکتی, اب یہاں پر دیکھیں مدارس کا لفظ جو ہے ذرا نوٹ کریں غیر منصرف ہے,
حالت جر میں یہ زیر قبول نہیں کر رہا، لیکن جب آپ نے مدارس کو مضاف بنا دیا تو اب یہ فی کی وجہ سے جر میں زیر قبول کر رہا ہے، یا آپ نے مدارس پہ الف لام داخل کر دیا تو اب یہ من کی وجہ سے حالت جر میں زیر قبول کر رہا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے جی، المنقوص من الجمع المتناہی یعامل معاملۃ المنقوص من المنصرف فتحذف یاؤہ رفعا وجرا وینون نحو۔ یہ بات جی ہم سمجھتے ہیں جو کی ہے اس کے ذریعے بات آپ کو جلدی اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ جو الفاظ ہیں معانن یعنی معنی کی جمع، جوارن، نوادن جو معنی یعنی مانن معنی، جاریتن بچی، اور نادن کلب کی جمع ہیں، مفاعلو کے وزن پر ہیں اور ساتھ میں منقوص بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات نوٹ کریں کہ یہ منقوص بھی ہیں اور مفاعل کے وزن پر ہیں۔ ان کے آخر میں یا ہے جو اس وقت ظاہر ہوتی ہے، اس میں منقوص کی یا آپ کو پتہ ہے کہ جب ہادی کا لفظ ہے، ہادی واحد لفظ ہے نا، ہادی لفظ کو جب میں واحد رفع میں رکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں ہادن، اور نصب میں ہادین ہی ہوتا ہے اور جر میں ہادن ہو جاتا ہے، یعنی رفع اور جر جو ہے وہ ہادن دو زیروں کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، اور نصب میں یا آپ کو نظر آ رہی ہے ہادین۔ اچھا، رفع اور جر میں یا واپس آ جاتی ہے کب؟ اس وقت جب اس پہ آپ الف لام داخل کر دیں۔ ہادن پہ جب ہم الف لام داخل کریں گے نا تو یہ بن جائے گا الہادی، الہادی، یا یہ اس میں منقوص جب مضاف بن کر استعمال ہو رہا ہوگا تو پھر یہ یا واپس آ جائے گی۔ مثلا میں کہوں گا ہادن ناسی، ہادی الناسی، ٹھیک ہے، لوگوں کو ہدایت دینے والا۔ تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو معانن یہ جمع کا لفظ ہے، جوارن یہ بھی جمع کا لفظ ہے، نوادن یہ بھی جمع کا لفظ ہے، ان کا واحد جو ہے مانن، جاریتن اور نادن ہے۔ مفاعل کے وزن پہ، اور مفاعل کا وزن آپ کو پتہ ہے منتہی الجموع کا وزن ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا، جو منتہی الجموع کا وزن ہو اور ساتھ ناقص بھی ہو، ان کے آخر میں یا ہے جو اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب الف داخل ہو، جیسے المعانی، الجواری، النوادی۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ کہلاتے ہیں جمع متناہی منقوص، جمع متناہی منقوص کہلاتے ہیں، جو پیچھے ذکر آیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ المنقوص من الجمع المتناہی، المنقوص من الجمع المتناہی یعامل، اس کے ساتھ بھی کون سا معاملہ کیا جاتا ہے؟ وہی معاملہ کیا جاتا ہے معاملۃ المنقوصی، جیسا کہ منقوص کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یعنی منقوص کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے کہ حالت رفع اور حالت جر میں ان پہ زیر آتی ہے اور ان کی یا واپس آ جاتی ہے جب ان پر الف لام داخل ہو یا ان کو مضاف بنا کر لایا جائے۔ ٹھیک ہے، فتحذف یاؤہ، پس ان کی یا کو حذف کر دیا جاتا ہے، رفعا و جرا، رفع کے وقت اور جر کے وقت، جر ہوتے ہوئے یا رفع ہوتے ہوئے، وینون، اور تنوین دی جاتی ہے۔ وہی بات آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو پہلے میں اردو میں آپ کو کہہ دوں، پھر اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ ان پہ حالت رفع و جر میں تنوین آئے گی، اس لیے کہ ان کی یا حذف ہو جائے گی، اور حالت نصب میں یا لوٹ آئے گی، اس لیے تنوین حذف ہو جائے گی۔ جیسے وہی ایگزامپلز آ رہی ہیں تو یہیں پہ پڑھ لیتے ہیں جی۔ ہاذہ الکلمۃ، یہ کلمہ، لہا معان کثیرۃ، تو یہاں پر دیکھیں معانن جو ہے یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ خبر بن کر آ رہا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہے جی اس لفظ کے کئی معنی ہیں۔ یہاں معانن مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع کیسے ہے کہ یہ جو خبر بن کے آ رہا ہے نا جملہ، لہا معانن کثیرۃ، اس میں لہا پھر خبر مقدم ہے اور معانن کثیرۃ جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے، یعنی جملہ ودن جملہ، وہ کنسٹرکشن ہے۔ یہاں معانن مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور اس کی یا محذوف ہے، اس لیے اس پر اس یا کے بدلے میں تنوین ہے۔ اوکے جی، منصوب عارف معانی کثیرۃ لہذہ الکلمات، میں اس لفظ کے بہت سے معنی جانتا ہوں۔ یہاں پر معانیہ استعمال ہوئے، دیکھیں یہاں معانیہ مفعول بھی ہو کا منصوب ہے اور اس پہ تنوین نہیں آیا ہے، اس لیے کہ یا موجود ہے، اس لیے کہ یا موجود ہے۔ مجرور تستعمل ہذہ الکلمات،
اس کلمہ کو استعمال کیا جاتا ہے بمعنن کثیرتن، کئی معنی میں. تو یہاں پر معنن کا لفظ جو ہے وہ مجرور ہے باقی وجہ سے. یہاں لفظ معنن حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، اور اس پہ تنوین اس لیے ہے کہ یا محذوف ہے. تا کیا رہے ہیں وہ، میں واپس آتا ہوں اسی اسکرین کی طرف، کہ احکام الممنوع من الصرف بتا رہے ہیں کہ الممنوع من الصرف لا ینون، اس پہ تنوین نہیں آتی. ایک حکم یہ بتا دیا. دوسرا حکم اس کو جر دی جاتی ہے فتحہ کے ساتھ. کس وقت جر دی جاتی ہے فتحہ کے ساتھ؟ یعنی اس پہ جر میں بھی فتحہ آتا ہے، زبر آتی ہے جب وہ مضاف نہ ہو، کیونکہ جب وہ مضاف ہوگا تو اس پہ جر میں کسرہ آئے گی، اور الف لام بھی اس پہ داخل نہ ہو، کیونکہ جب غیر منصرف اسم پہ الف لام داخل ہوتا ہے تو بھی اس پہ جر میں کسرہ آتی ہے. اور تیسرا پوائنٹ انہوں نے دیا ہے کہ المنقوص من الجمع المتناہی یعامل معاملۃ المنقوصی، وہ اسم منقوص جو کہ الجمع المتناہی میں سے ہوتا ہے، اس کے ساتھ منقوص والا معاملہ ہی کیا جاتا ہے. اور منقوص والا معاملہ کیا ہے؟ کہ معاملہ وہی ہے کہ اسم منقوص جب واحد اسم ہوتا ہے نا، جب وہ استعمال ہوتا ہے تو رفع اور جر میں دو زیریں آتی ہیں اور یا حذف کر دی جاتی ہے، اور وہ یا واپس لے آتے ہیں دو صورتوں میں، الف لام داخل ہونے کی صورت میں اور اس کو مضاف بنانے کی صورت میں. تو اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے ان صیغوں کو جو کہ جمع والا صیغہ ہوتا ہے، مفاعل کے وزن پہ، یعنی منتہی الجموع کے صیغے پر ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو الحمدللہ جی یہاں پر ہمارا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک پورشن تمارین کا ختم ہو گیا. میں نے آپ کو 34ویں سبق کے شروع میں پہلے 2 لیکچر جو دیے تھے اس میں نے آپ کو غیر منصرف اسماء کو ایک دوسرے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی. ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے آپ کو اس پیٹرن پہ سمجھایا ہے. بات سمجھ میں آنی چاہیے جی، اس طریقے سے سمجھ آ جائے، اس طریقے سے سمجھ میں آ جائے، تو جو آسان لگے آپ اس کو اپنائیے. لیں جی تمارین، باقی تمارین جو ہیں وہ ہماری، بلکہ یہ بھی آپ کہہ لیں کہ سبق کا حصہ تھا، ایک چل رہا تھا، یا تمرین میں سے شامل کر لیں. تو جو باقی کویسچن آنسرز ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.